أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ رحمان کی تفسیر معلوم کریں گے کیونکہ ایک عظیم سورت ہے. رحمان کے نام سے تمام لوگ جانتے ہیں کیونکہ قرآن سمجھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ قرآن کا ترجمہ لیجئے، پڑھیے. تو اسی وجہ سے جو مسلمان قرآن سمجھ کر نہیں پڑھے گا، کل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آ کر گواہی دیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ تعالیٰ، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا ہے. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہمارے نبی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو اسی وجہ سے ہر مسلمان قرآن سمجھ کر پڑھے. سب سے پہلے الرحمن علم القرآن. رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ رحیم اللہ کا نام ہے، غفور اللہ کا نام ہے، اس طرح رحمان اللہ کا نام ہے. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. صرف یہ ایک سورت جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے وہ ہے الرحمن. اس کے علاوہ پورے قرآن میں آپ دیکھیے جو شروعات جو ہوتی ہے الف لام میم یا قاف یا حامیم، یعنی کہ صرف یہ ایک سورت ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، وہ ہے سورہ رحمان. سب سے پہلے الرحمن کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پر رحم کرتا ہے، انسانوں پر بھی، خاص طور پر مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، یہودیوں پر بھی. یعنی کہ رحمان بولتے ہیں تمام پر رحم کرنے کے لیے. اس کی مثال بارش کی ہے. بارش میں صرف مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے؟ نہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، یہودی بھی فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی کہ رحمان کا معنی تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی رحمت جو ہے نا تمام لوگوں پر ہے. رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا. اللہ نے قرآن سکھایا. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن بڑی آسانی سے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. علم القرآن کیسے سکھایا اللہ تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام کن کو سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کو سکھائے؟ صحابہ تابعین. یعنی کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ، کیسا پڑھنا چاہیے، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے. خلق الانسان، ہر انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. خلق الانسان، تمام کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. علمہ البیان، یعنی کہ آپ کوئی بات دل میں سوچتے ہیں، آپ اسے بول سکتے ہیں نا. کس نے صلاحیت دی آپ کو بولنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے. علمہ البیان، کچھ بات آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، آپ اسے لوگوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں تو آسانی سے بتا سکتے ہیں. یہ بتانے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ علمہ البیان، ہم نے تم کو بات کرنے کی صلاحیت ہم نے تم کو دیا ہے، سکھایا ہے. الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج حساب سے ہے. یعنی کہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے؟ چاند کے ذریعے سے. اور سورج کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب دن شروع ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور یہ درخت یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کیسا سجدہ کرتے ہیں معلوم نہیں، لیکن ہم ایمان لائیں گے. کیا صرف ستارے سجدہ کرتے ہیں؟ کیا صرف درخت سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ پہاڑ بھی سجدہ کرتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال یعنی کہ یہ پہاڑ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. کیسا معلوم نہیں، لیکن ہم ایمان لائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ والنجم، ستارہ اور یہ جو درخت یہ تمام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو بلند کیا. ووضع المیزان، اور اللہ نے ترازو رکھ دیا. یہاں ترازو جیسا معلوم ہے جسے ناپ تولتے ہیں انسان، یہ ترازو میں اصل معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 کلو کریکٹ ہے کہ نہیں، کہ معلوم ہوتا ہے. ترازو میں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہاں سورہ رحمان میں 3 مرتبہ میزان کا لفظ آ کر ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ آ کر ہے. سب سے پہلے جب ہم پہلا جو میزان ہے اپنے عقل سے، جب ہم کوئی فیصلہ کریں اپنے عقل سے، صحیح فیصلہ کریں، کیونکہ عقل میں معلوم ہے کہ یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عقل میں معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ترازو کون سا ہے؟ ہمارا
دوسرا میزان قرآن ہے. قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ دوسرا میزان ہے. تیسرا جو میزان ہے وہ ہے تواضع. جب آپ ناپ تول بزنس کرتے ہیں تو ناپ تول میں کریکٹ ہونا چاہیے. تواضع میں جو ہے نا کریکٹ ہونا. جیسا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, جب ناپ تولتے ہیں 1 کلو ٹماٹر یا تو 1 لیٹر دودھ, یعنی کہ ناپ تول میں جو ہے نا کریکٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان, ناپ تول میں گول مال نہیں ہونا چاہیے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا, اللہ نے زمین کو رکھا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ للانام, مخلوقات کے لیے. جو مخلوق ہے ہمارے لیے جو ہے نا اللہ نے زمین کو رکھا ہے. صرف نعمت دولت نہیں ہے, صرف نعمت صحت نہیں ہے, یہ زمین بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ زمین بھی جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں کیا کیا نعمتیں ہیں. فیہا فاکہہ, اس زمین میں کیا ہے؟ فروٹس ہے, سیب ہے, پھل ہے, یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا نعمت ہے. والنخل, اور کھجور ہے. ذات الاکمام, ذات الاکمام بولتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ آم کے درخت میں جو ہے نا آم لٹکا ہوا رہتا ہے شاخوں میں, لیکن کھجور کے درخت میں ایسا نہیں ہے. کھجور کا شاخ جو ہے نا پورا پیک ہوتا ہے, وہ پھٹ کے جو ہے نا پورے کھجور کے نکلتے ہیں. 100-200 کھجور جو ہے نا نکلتے ہیں, پورا کھجور جو ہے نا اس کا شاخ پورا پیک ہوتا ہے, پھر وہ پھٹتا ہے, پھر وہاں سے جو ہے نا کھجور نکلتے ہیں. 50-100 کھجور, چھوٹے چھوٹے کھجور وہاں سے بڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والحب, یہ جو بٹانے ہیں, یہ دال, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نعمت ہے. یہ ہم لوگ کھاتے ہیں, یہ بٹانے, یہ دال, یہ گیہوں, یہ چاول. والحب ذو العصف, اس کا چھلکا, یہ کون کھاتے ہیں؟ جانور کھاتے ہیں, یہ جانوروں کی غذا ہے. والحب, دانا ہمارا غذا ہے, اور ذو العصف یہ جانوروں کا غذا ہے. والریحان, خوشبودار پھول, انسان سونگتا ہے تو جو ہے اچھا لگتا ہے, کئی خوشبو پھول ہوتا ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتی ہیں کہ جب یہ آیت پڑھے آپ یہ احساس کرو کہ آپ جھٹلاتے ہیں نعمت کو. میں نعمت کو جھٹلاتا ہوں, ہم لوگ اللہ کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں. اس کی ایک مثال پانی کا فضول خرچی کرنا ہے, یعنی کہ کئی ایسی نعمتیں جو ہم جو ہے نا اس کی فضول خرچی کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. یہ سورہ رحمان میں 30 پر 1 مرتبہ آ کر ہے, صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان جنوں کے سامنے پڑھتے ہیں, جن کے سامنے, تو جن جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ. اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے افضل اور بہتر یہ ہے جب ہم یہ دعا پڑھیں, جب یہ آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم بولیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ نے ہم کو کیسے پیدا کیا؟ کس کو؟ آدم علیہ السلام. چکنی مٹی ہوتی ہے, وہ مٹی سوکھنے کے بعد اس میں اگر ماریں گے تو ٹن ٹن آواز آتی ہے, ایسی مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من صلصال, چکنی مٹی سوکھ جانے کے بعد اس میں ٹن ٹن آواز آتی ہے, ایسی مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. اور جن کو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ, آگ کے شعلے سے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ, مشرقین کا رب بھی ہے, مغربین کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیا مطلب ہے؟ سورج جو ہے نا یہاں سے طلوع ہوتا ہے, ہر دن یہاں سے نہیں, کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے, کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے, ہر دن ہٹ ہٹ کے طلوع ہوتا ہے. مغربین, سورج ایک جگہ غروب نہیں ہوتا ہے ہر دن, کبھی یہاں غروب ہوتا ہے, کبھی تھوڑا ہٹ کر غروب ہوتا ہے, کبھی یہاں غروب ہوتا ہے. اس طرح ستارہ بھی ہر دن ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا ہے, کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے, کبھی یہاں سے نکلتا ہے, کبھی یہاں سے نکلتا ہے. ہر دن ستارہ ایک جگہ غروب نہیں ہوتا, کبھی یہاں غروب ہوتا ہے, کبھی یہاں غروب ہوتا ہے, کبھی یہاں ڈوبتا ہے.
وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرقین جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. دو سمندر کو اللہ نے ملا دیا، کھارا پانی کے سمندر اور میٹھے پانی کے سمندر کو. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے. بَيْنَهُمَا بَرْزَخ. وہ پردہ نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ دونوں پانی نہیں ملتے ہیں آپس میں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ سمندر کے اندر جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے لیکن اندر سے جو چشمہ جو نکلتا ہے وہ میٹھا ہے پانی. حالانکہ اوپر سے پانی ہے، پورا سمندر کا پورا پانی ہے، لیکن سمندر کے نیچے سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی میٹھا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کھارا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. پھر جو ہے نا اس سمندر سے کیا نکلتے ہیں؟ موتی نکلتے ہیں. چھوٹے موتی، بڑے موتی، تمام جو ہے نا کہاں سے نکلتے ہیں؟ سمندر سے نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ سمندر میں جو کشتی جو چلتی یہ کالاعلام، یہ پہاڑ کی طرح دکھتے ہیں. یعنی کہ سمندر میں اگر 1 روپے بھی ڈالیں گے تو کہاں چل جاتا ہے؟ اندر چل جاتا ہے. لیکن پہاڑ جیسا کشتی، اتنے بڑے بڑے کشتی جب سمندر میں ہوتی تو کس نے اس کو رکایا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں اس پر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان. اس دنیا میں تمام ختم ہونے والا ہے، سب ختم ہوئیں گے. میں، آپ، تمام لوگ ختم ہو جائیں گے. باقی کون رہیں گے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. باقی رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ذو الجلال والاکرام، وہ عظمت والا ہے. یعنی کہ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تمام لوگ کیا ہے؟ ان کی وفات ہو جائے گی. تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون زندہ ہیں اب؟ ملک الموت کہیں گے اے اللہ تعالیٰ میں اور فرشتے اور آپ. تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے چلو فرشتوں کی بھی روح قبض کر لو. تو ملک الموت فرشتے کی بھی روح قبض کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت، یہ ملک الموت کی بھی وفات ہو جائے گی. پھر کون باقی رہیں گے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو ہے نا عظمت والا ہے. تو یہاں جو بات ہے ذو الجلال والاکرام، حدیث میں آتا ہے کہ الذو بیاد الجلال والاکرام. جب بھی آپ دعا کرو زیادہ سے زیادہ کرو کہ یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام تو میرے گناہوں کو معاف فرما. یعنی کہ انسان جب بھی دعا کرے تو یاد الجلال والاکرام کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض. دنیا میں جو کچھ انسان ہے وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. یہ آسمان میں ہیں فرشتے جو ہیں نا وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جو انسان ہے وہ کس سے مانگتے ہیں؟ تمام لوگ اللہ ہی سے جو ہے نا دعا مانگتے ہیں. کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتی ہیں تو کسی کو بیماری دیتی ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ مالداری دیتی ہیں تو کسی کو غریب دیتی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کل تک وہ صحت مند تھا، آج بیمار ہو گیا. کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. کسی کو بیماری دینا، کسی کو صحت دینا، کسی کو یعنی کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں فرشتوں کے پاس یعنی کہ انسان اور جنوں کے پاس آئیں گے فیصلہ کے لیے. تمام کے پاس اللہ تعالیٰ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جن اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئیں گے. پھر وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اے جن اور انس، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بولیں گے اے جن اور انس، اس آج تم بھاگنا چاہتے تو بھاگو. اس دنیا میں کوئی انسان کوئی کام کر دیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، کسی کونا چل جاتا ہے، جا کر بچ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کہیں گے آج تو کہاں بھاگنا چاہے بھاگ، لیکن اللہ کی بادشاہت سے
نہیں بچ سکتا. لا تنفذون الا بسلطان. جہاں بھی جاؤ اللہ کا کنٹرول ہے. دنیا میں کیا ہے, کافر یہاں وہاں بھاگ کر جو ہے نا بچ جاتا تھا, لیکن کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا معشر الجن والانس, اے انس اور جن, اگر تو طاقت رکھتا کہیں بھی بھاگنے کا آج تو بھاگ جا. لیکن وہ کہیں بھی بھاگے تو وہاں کس کا کنٹرول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے نا کنٹرول ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار. اب یہ کافر نعوذ باللہ جو جہنم کی طرف ان کو لے کر جائیں گے, تو کافر جو ہے نا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. ایک کافروں کو جب جہنم کے پاس لے کر جائیں گے تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. جب ادھر ادھر بھاگیں گے یرسل علیکما شواظ من نار, آگ کے شعلے آ کر ان کے اوپر گر جائیں گے. ونحاس, اور دھواں, گرم گرم دھواں ان کے پاس آئیں گے. وہ بچنے کی کوشش کریں گے جہنم سے, وہ ان کے پاس جو ہے نا آگ کے شعلے آ کر گر جائیں گے. وہ سیدھا کہاں داخل ہوں گے؟ نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوں گے. جب بھی جہنم والی آیت سے گزرے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار. اردو میں بولیے اے اللہ تعالی ہم تمام کو نار جہنم سے بچا دیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. یہ پورا آسمان جو ہے نا پھٹ کر جو ہے نا لال تیل کی طرح ہو جائیں گے. لال تیل کی طرح جو ہے نا پورے آسمان پھٹ کر جو ہے نا لال تیل کی طرح ہو جائیں گے. لال کیوں؟ مفسرین نے فرمایا کہ جہنم سے بھاپ نکلے گی, وہ بھاپ آسمان میں جو ہے نا گرم گرم بھاپ پورے آسمان کو جو ہے نا پگھلا دے گی. پھر جو ہے نا پورا آسمان جو ہے نا وردتن کالدہان, لال تیل کی طرح جو ہے نا پورا آسمان ہو جائے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو چمڑا جو ہوتا ہے, چمڑا جس طرح نیچے گر کر رہتا ہے اس طرح جو ہے نا پورا آسمان جو ہے نا ہو جائے گا. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. ہم تیل وغیرہ جو بنا, تیل وغیرہ رہتا ہے, تیل کے آخر میں جو ہے نا تلچھٹ ہوتا ہے, جو چھتا جو ہوتا ہے نا, پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ ایسے بنا دیں گے. وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن فرشتے کسی کو یہ نہیں بولیں گے کہ تو کافر ہے کیا, تو مسلمان. فرشتے ڈائریکٹ پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے کیا, یہ مسلمان ہے, فرشتے پہچان لیں گے, پوچھیں گے نہیں. لا يسأل عن ذنبه, نہیں پوچھیں گے فرشتے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ يعرف المجرمون بسیماہم, ان کی علامت سے پہچان لیں گے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اگر مسلمان ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے ذریعے سے, وضو کے ذریعے سے, وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے تو فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. ایک اور جو علامت وہ لکھا رہے گا کہ جو ہے نا یہ کافر ہے مسلمان ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا, وہ انسانوں سے بات کرے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ جانور پہچان لے گا جو نہ کہ یہ دنیا میں کون مسلمان ہے کون کافر ہے, لکھا رہے گا, پیشانی میں لکھا رہے گا, وہ جانور پہچان لے گا یہ مسلمان ہے کافر ہے. جبکہ فرشتے وہ بھی بڑے آسانی سے حشر کے میدان میں پہچان لیں گے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. خاص پہچان ہوگی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, مومنوں کا چہرہ بالکل روشن ہوگا, کافروں کا چہرہ بالکل کالا ہوگا. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو کافر ہے کہ مسلمان ہے, پہچان لیں گے فرشتے. کیوں فرشتے پہچانیں گے؟ فرشتے پہچان لیں گے کہ کافر ہے. پھر کیا کریں گے؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام, پھر اس کے جو نا پیشانی کے یہاں بال پکڑ کر اسے پیچھے کریں گے پیٹھ کی طرف, اس کا پیر کو بھی جو ہے نا پیٹھ کی طرف لا کر جو ہے نا جہنم میں پھینک دیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, یعنی کہ ان کا سر جو ہے نا بالکل پیچھے سے کھینچ کر جو ہے نا پیٹھ کی طرف لایا جائے گا, پھر اس کا پیر کو جو ہے نا کھینچ کر پیٹھ کی طرف لایا جائے گا, پھر ان کو پکڑ کے کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں پھینکیں گے. اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ. جب جنت والی آیت سے گزرے تو اللہ سے جنت مانگے, جب جہنم والی آیت سے گزرے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے. بلکہ آپ دیکھیں گے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتی ہیں فرض ہو نفل ہو, جب بھی جنت والی آیت سے گزرے تو آپ بولو گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب جہنم والی آیت سے گزرے تو آپ بولو گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے, پھر کہیں گے کہ هذه جہنم, یہ وہ جہنم ہے جس کا تو جھٹلاتا تھا. کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے, پھر فرشتوں کی زبانی ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کو جو ہے نا تو جھٹلاتا تھا. پھر اس کے بعد جہنم میں یطوفون بینہا وبین حمیم آن,
کافر جو ہے نا جہنم میں گھومے گا، پھر اس کے بعد جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم کھولتا ہوا پانی جہنم میں، اس کے پاس فرشتوں ان کو کافروں کو گھمایا جائے گا، اتنا گرم وَتُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ۔ اہل علم نے کہا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے وہ پانی گرم ہو لکھے، جب سے قیامت تک گرم ہوگا، بلکہ اس کے بعد بھی گرم ہوتا رہے گا، اس سے گرم پانی ہے ہی نہیں دنیا میں، اتنا گرم پانی اللہ تعالیٰ کافروں کو پلائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب وہ گرم پانی جو کافر پینے کے لیے جائیں گے، پگھل کر جو ہے نا چمڑا جو ہے نا نیچے گر جائے گا، فیس کا چمڑا، یعنی کہ اتنا گرم پانی جو ہے نا کافروں کو پلایا جائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، گرم کھولتا ہوا پانی کے درمیان جو ہے نا کافروں کو گھمایا جائے گا، پھر ان کو کافر گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کے پیٹ کے انتڑیاں سب جو ہے نا کٹ ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی گرم چیز ہم ڈالتی تو جو ہے نا پگھل جاتا ہے، یعنی کہ اتنا گرم پانی جو ہے نا جب کافر پیئیں گے پیٹ کے انتڑی سب جو ہے نا پگھل جائیں گے، یعنی کہ اتنا گرم ہے وہ پانی۔ امام واحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں ذکر کرتے ہیں اس کا ایک قطرہ، گرم پانی کا یہ قطرہ اگر پہاڑ میں گر جائے تو پورا پہاڑ پگھل جائے گا، یعنی کہ اتنا گرم پانی اللہ تعالیٰ کافروں کو پلائیں گے جہنم میں۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنتیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ جنت، یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک بہت زیادہ نیک لوگ، فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض حج بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز میں فرض اور نفل دونوں کرتے ہیں، اور حرام سے بچ جاتے ہیں، اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ مکروہات کا کیا مطلب ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر رکھ کے داخل ہونا ہے؟ سیدھا پیر رکھ کے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، کبھی کبھی الٹا پیر رکھ کے بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن نیک لوگ ہمیشہ سیدھا پیر رکھ کے ہی داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو جنت ملے گی، ان کو بولتے ہیں کہ مقربین۔ ان کو کون سے جنت ملے گا؟ جنتان من ذہب، سونے کی جنت اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ انہی کے بارے میں ذکر، یعنی کہ جو بہت زیادہ نیک لوگ ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیں گے، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے دیکھیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کہا کہ ایک انسان موبائل اٹھاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے، سڈن اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، اس کے لیے دو جنت ہے۔ کون سے جنت؟ سونے کے جنت، دو جنت سونے کا ہے، دو جنت چاندی کا ہے۔ یہ دو جنت جو ہے نا کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے مقربین جو بندے ہیں۔ جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا سگریٹ لینے کے لیے دکان تک جاتا ہے، لینے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، دیکھیں سگریٹ حرام ہے، جائز نہیں ہے، نہیں پینا چاہیے، تو وہ ڈر کر اللہ سے ڈر کر سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہاں دیکھیے یہ خوف، یہ دل کی عبادت ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ تو ہم دل میں یہ بات مانیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ ہم تیری نعمت کو ہم جھٹلاتے ہیں، کئی نعمتیں ہیں، پانی کا فضول خرچی کرنا، کئی ہم نعمت کو جھٹلاتے ہیں، پھر ہم بولیں گے کہ اس کے جواب میں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، یعنی کہ درخت جو ہوتا ہے جنت میں، درخت جو یہ جو شاخ اتنے لمبے لمبے ہوں گے، بہت، یعنی کہ ایک گھوڑے میں اگر کوئی انسان 100 سال تک جائے تو کتنا دور جائے گا؟ اتنے لمبے لمبے درخت ہوں گے، شاخیں ہوں گے جنت میں۔ گویا ہم جو ہے کبھی کبھی گرمی میں ہوتے ہیں تو درخت کے نیچے کھڑتے ہیں سایہ کے لیے، درخت کبھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ذواتا افنان بڑی بڑی شاخوں، لمبی لمبی شاخوں والے ہوں گے جنت میں، لمبی لمبی جو ہے نا درخت ہوں گے۔ ایک اور جو تفسیر ہے، بعض علماء نے کہا کہ ذواتا الوان، مختلف قسم کے رنگ رنگ کے جو ہے نا فروٹس ہوں گے جنت میں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہما عینان تجریان، جنت پہ جو ہے نا چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے جنت میں۔ اب دنیا کے چشمے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا جب پانی نکلتا ہے تو جو ہے نا ادھر ادھر یہ پڑ جاتا ہے، مطلب نشان پڑ جاتا ہے۔ جنت کے چشمے ایسے نہیں ہوں گے، من غیر اخدود جرت، یعنی کہ اس طرح آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ جنت میں روم میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو شراب چاہیے، جنت کی ندی سے خود بخود ہاتھ سے جو ہے نا آپ یہ کر لے سکتے ہیں، اپنے روم کی طرف جو ہے نا شہد کی ندی، شراب کی ندی کر لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ فیہما عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے جنت میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من كل فاکہۃ زوجان،
ہر قسم کے فروٹس ہوں گے جنت میں. زوجان 2 قسم کے فروٹس. مفسرین نے فرمایا کہ ایک فروٹ جسے ہم جانتے ہیں معلوم ہے کہ سیب ہے, لیکن ایک ایسا فروٹ بھی ہوگا جنت پہ جسے ہم نہیں جانتے, جسے ہم نہیں جانتے. جنت میں جو بھی فروٹس ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ انجیر کی طرح. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انجیر کی طرح. یہ انجیر معلوم ہے اس کا کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتا ہے, اس میں نہ بیج ہوتی ہے, کچھ پورا ہم کھاتے ہیں. یعنی کہ جنت پہ جو بھی فروٹس ہوگا ہم پورا کھائیں گے, اس میں کوئی چیز جو ہے نا بیکار نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. جو اللہ کے مقربین جو بندے ہیں واجب بھی ادا کرتے ہیں, نفل بھی ادا کرتے ہیں, فرض نماز بھی پڑھتے ہیں, نفل نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہے نا کل مسندوں پر بیٹھے رہیں گے جنت میں. متکئین علی فرش, مسندوں پر رہیں گے, صوفہ سیٹ پر بیٹھے رہیں گے. بطائنها من استبرق. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روئی ہوتا ہے نا, اندر روئی ہوتا ہے, اوپر اچھا ہوتا ہے. اکثر جو ہے نا صوفہ سیٹ جو ہوتا ہے, بیڈ وغیرہ, اندر روئی ہوتا ہے, اوپر اچھا ہوتا ہے. لیکن جنت پہ جو صوفہ سیٹ ہوگا, جو مسند ہوگا, اس کا اندر کیا ہوگا؟ من استبرق, ریشم کا ہوگا. جب اندر ریشم ہے تو اوپر کیا ہوگا؟ اہل علم نے فرمایا کہ نور کا ہوگا, اوپر نور ہوگا. دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اندر بیکار چیز ہوتی ہے, اوپر اچھا ہوتا ہے. لیکن جنت پہ جو مسند ہے, جو صوفہ سیٹ ہے, اس کا اندر جو ہے نا بالکل جو ہے نا روئی کا ہوگا, ریشم کا ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو ہے نا پورا کا پورا نور ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ اس میں جو ہے نا جنتی جو ہے نا ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے. وجن الجنتین دان. آپ جنت میں صوفہ سیٹ میں آپ بیٹھ گئے, مسند پر بیٹھ گئے, آپ کو خواہش آئی آپ سیب کھاؤں گا, تو سیب کا درخت خود بخود وجن الجنتین, خود بخود جو ہے نا شیخ جو سیب کا جو درخت ہے خود بخود آ کے جھک جائے گا. اتنا قریب ہو جائے گا کہ آپ بیٹھے بیٹھے سے توڑ کر جو ہے نا آپ کھائیں گے. جنت میں بیٹھے بیٹھے آپ کو آم کھانے کی خواہش ہوگی, آم کا درخت خود بخود آ کے جھک جائے گا, آپ جو ہے نا بیٹھے ساتھ بڑی آسانی سے توڑ کر جو ہے نا آپ اسے کھا لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. جنت میں جو بھی عورتیں ہوں گے اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گی. جو بھی عورتیں ہیں جنت میں, جو بھی جنت میں عورتیں ہیں اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت پہ جو حور ہوں گے یا ایسے ہوں گے نہ اسے اس سے پہلے جن چھوا ہوا ہو نہ ہی انس چھوا ہوا ہو. گویا کہ جو ہے نا حور ہوں گے نہ اس سے پہلے کسی نے اسے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. وہ حور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے. اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ الانس انسیات وللجن جنیات. ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا وہاں جنت پہ جو ہے نا ہمارے لیے حور ہوں گے, اسی طرح جنوں کے لیے بھی جو ہے نا وہاں حور ہوں گے. تو وہاں جن بھی جو ہے نا جنت میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان. اب یہ حور کتنی خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں. کأنہن الیاقوت, یاقوت ایک پتھر ہے, اگر اس کے اندر جو ہے نا آپ تاگا ڈالیں گے تو باہر سے تاگا نظر آئے گا. یعنی کہ حور عین اتنی خوبصورت ہے, یعنی کہ کپڑا پہنے ہوئے گے حور عین, لیکن ان کے کپڑے کے اندر سے ان کی پاؤں کے اندر سے جو ہے نا ان کی گدو نظر آئے گا, ان کا گوشت نظر آئے گا. اتنے گورے ہوں گے ان کے پاؤں سے, اس سے اندر سے جو ہے نا چمڑی کے اندر سے ان کا پورا گدو جو ہے نا گوشت نظر آئے گا. اتنے خوبصورت ہوں گے, کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کے اندر کے جو ہے نا جسم کے گوشت جو ہے نا نظر آئیں گے, اتنی خوبصورت ہوں گے. کأنہن الیاقوت والمرجان. والمرجان سیپی کو بولتے ہیں, موتی کو بولتے ہیں. جس طرح موتی جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنے خوبصورت ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. آپ نے نیک عمل کیا, اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت دے دی. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں, مطلب اللہ کے مقربین جو بندے ہیں, جو فرض بھی پڑھتے ہیں, نفل بھی ادا کرتے ہیں اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ 2 سونے کی جنت دیں گے. اس میں جو ہے نا ہر قسم کی نعمت جو ہے نا ان کے لیے ہوں گے. اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اس سے تھوڑا کم, اس سے تھوڑا کم. جنت پہ کتنے درجات ہوں گے؟ کتنے دروازے ہوں گے؟ 8. کتنے؟ نہیں, بِكُلِّ آیَةٍ درجہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں کہ بِكُلِّ آیَةٍ درجہ. آپ ایک آیت پڑھیں گے آپ کو ایک درجہ ملے گا. تو جنت قرآن میں کتنے آیتیں ہیں؟ اتنے درجے ہوں گے جنت میں. شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث صحیح کہتے ہیں, یعنی کہ جتنے آیتیں اتنے درجے. تو اس طرح جو ہے نا سب سے اوپر جن کا مقام ہوگا وہ مقربین بندے ہوں گے. اس سے تھوڑا کم درجہ کن کا ہوگا؟ جو صرف واجب ادا کرتے ہیں, توحید پرست ہیں. جیسے کہ ایک دیہاتی ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی دین کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ توحید ہے.
پھر نماز ادا کرنا ہے، فرض نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں دیہاتی، اے اللہ کے نبی کیا فرض نماز کے علاوہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر تم چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر تم چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، بس میں فرض نماز ادا کروں گا، یعنی کہ واجب جو چیز ہے میں اس کا ادا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو چیز واجب چیز بھی ادا کرے گا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن تھوڑا کم مرتبہ ہے. لیکن ہم ہمیشہ کیا دعا کریں گے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، جنت الفردوس کا ہم دعا کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صرف واجب ادا کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ومن دونہما جنتان، دو چاندی کے جنت ہوں گے، وہ دو چاندی کے جنت ہوں گے. مدہامتان، مدہامتان کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ درخت اگر بہت زیادہ ہے تو گرین سے لائٹ کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے. آپ کبھی کبھی جاتے ہوئے دیکھو، اگر بہت زیادہ ہریالی ہے، درخت ہے، تو لائٹ گرین بلیک رہتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ مدہامتان. یعنی کہ چاندی کی جو جنت ہے اس میں اتنے درخت ہوں گے تو لائٹ بلیک نظر آئیں گے، وہ درخت اتنے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اس میں درخت ہوں گے. مدہامتان. بعض علماء نے کہا کہ مدہامتان میں 8 حرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے، جنت کے 8 دروازے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فیہما عینان نضاختان، یعنی کہ یہ تھوڑے کم درجے والوں کے لیے جو نعمت ہے. نضاختان، نیچے سے چشمے آئیں گے، جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ نیچے سے چشمہ پانی نکلتے رہتا ہے نیچے زمین سے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا جو صرف واجب ادا کرتی ہیں ان کو زمین کے نیچے جو ہے نا پانی نکلتا رہے گا. نضاختان، پانی ابلتا رہے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، اس میں اس جنت میں ان کے لیے جو ہے نا نخل، کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے. نیک لوگ جو ہے نا صرف جو واجب ادا کرتے ہیں ان کے لیے جنت پہ جو ہے نا کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، خیرات اچھے اخلاق والے، حسان خوبصورت. جنت پہ جو حور عین ہوں گے وہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور جو خوبصورت بھی ہوں گے. اسی طرح جنت پہ جو بھی انسان ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا اور اچھے اخلاق والا بھی ہوگا. کتنے خوبصورت ہوں گے ہم جنت میں؟ حسن یوسف علیہ السلام جتنی خوبصورت تھیں اتنے خوبصورت ہوں گے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ جنت پہ لوگ اتنے خوبصورت ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی حور مقصورات فی القیام، جنت پہ جو حور ہوں گے وہ جو ہے نا ٹھہرے ہوئے ہوں گے. کہاں؟ ٹینٹ کے اندر. جو ٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا حور عین ٹھہرے ہوئے ہوں گے. حور کا اصل معنی کیا ہے؟ کہ جو نا وہ عورتیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، یعنی کہ حور عین جو نا اتنی خوبصورت ہوں گی، ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی. وہ کیسے ہوں گے حور عین؟ وکواعب، کواعب بولتے ہیں کہ حور عین ایسے ہوں گے. اب کوئی عورت ابھی جوان ہوتی تو کیسی ہوتی؟ حور عین ایسے ہوں گے. حور عین جو ہے نا جنت میں ایسے ہوں گے. اور حور عین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصورات، وہ اندر ہوں گے، رکے ہوئے ہوں گے. کہاں؟ فی الخیام، ٹینٹ میں. اب ٹینٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پردے کا ہوتا ہے، لیکن بیت اللؤلؤ، موتی کا ٹینٹ ہوگا جنت میں. موتی کا ٹینٹ، وہ کتنا بڑا ہوگا ٹینٹ؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کتنا گیپ ہے اتنا بڑا ہوگا ٹینٹ. وہ ٹینٹ کے اندر کون ہوں گے؟ حور عین ہوں گے. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. حور عین جو جنت میں ہوں گے نہ اس سے پہلے انس نے اسے چھوا ہوا ہو نہ ہی جن نے اسے چھوا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. جنت پہ جو صوفہ سیٹ ہوں گے، جو مسند ہوں گے، متکئین رفرف خضر، ہریا کلر کے ہوں گے. جو صوفہ سیٹ ہوگا وہ ہریا کلر کا ہوگا. کیوں اللہ نے کہا گرین؟ ریڈ کیوں نہیں ہے؟ بلو کیوں نہیں ہے؟ ہریا کلر کے ہوں گے. ہمارا لباس بھی جنت میں ہریا کلر کا ہوگا. کیوں ہریا کلر؟ معلوم ہے کہ کبھی کبھی ہم پھرنے کے لیے کہاں جاتی ہیں؟ ہریالی کلر سے جاتی ہیں. ہریالی جب ہم دیکھتی ہیں تو ہم کو سکون لگتا ہے. ہریا کلر انسان کو سکون دیتا ہے. جنت پہ جہاں آپ کے لیے غذا نعمت ہوگی، آنکھوں کی بھی نعمت جنت میں ہوگی. اس کی وجہ سے اللہ نے ہریا کلر رکھا ہے. خضر، وہاں گرین کلر کے ہوں گے صوفہ سیٹ وغیرہ. عبقری مطلب ہائی کوالٹی کا ہوگا، نفیس، یعنی کہ اس جیسا ہم سوچے بھی نہیں رہیں گے ویسا ہوگا. دنیا میں ہم دیکھے ہوئے ہیں مسند ہے، صوفہ سیٹ ہے، لیکن جنت پہ جو ہوں گے ہم سوچے بھی نہیں وہ کیسا ہوں گے. وہ اس طرح جو ہے نا جنت میں ہوں گے، ہائی کوالٹی کے جو ہے نا مسند ہوں گے. بعض علماء نے کہا کہ رفرف کا معنی جو تکیا جو ہوتے ہیں، گرین کلر کا تکیا، چھوٹا تکیا، وہ گرین کلر کا تکیا ہوں گے جنت میں، وہ بالکل ہائی کوالٹی کا ہوگا. وہ کیسے ہوں گے؟ ولا خطر علی قلب بشر،
ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آئی، یعنی کہ اتنی ہائی کوالٹی کا جو نا وہ تکیہ ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تبارک اسم ربک، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے. اسم ربک، اس کا نام ذو الجلال ہے، عظمت والا ہے. والاکرام، مومنوں کا اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا، احترام کرے گا جنت میں. تبارک کا معنی کیا ہے؟ تبارک کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، لوگوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، اپنا خزانہ لوگوں کو دیتا ہے، پھر بھی اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، یعنی کہ تمام انسان، تمام جن ایک میدان میں کھڑے ہو گئے. تمام لوگ اللہ سے مانگتے ہیں فسألونی، تمام لوگ جو چاہے مانگے. فأعطیت کل واحد منہم مسألتہ، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پوچھی ہوئی چیز دے دیں گے. اس کے باوجود بھی ما نقص ذلک من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ تبارک کا اصل جو معنی ہے اللہ تعالیٰ بے تحاشا نعمتوں سے تم کو نوازے گا، لیکن اس کے خزانے میں رتی برابر بھی جو ہے نا کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ سورہ رحمان کی کچھ مختصر تفسیر ہوئی ہے. یعنی کہ سورہ رحمان میں جو ہے نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رحمان کا ذکر کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے قرآن سکھایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک نعمت جو اللہ نے ہم کو صحت دی، ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں لائے. پھر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ترازو ہے، ہر قسم کی نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ نے انسانوں کو کیسے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کرتے ہیں. خاص طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے شعلے سے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ پہاڑ، یہ سمندر کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ سمندر جو ہے نا کھارا پانی کا بھی سمندر ہے، میٹھا پانی کا بھی سمندر ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا پردہ ہے، وہ دونوں کو نہیں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جو سمندر میں جو کشتی چلتی ہے، بڑی بڑی کشتی، پہاڑوں کی طرح اتنے بڑے بڑے کشتی ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس دنیا میں سب ختم ہونے والی ہے، لیکن باقی رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے. جو کافر جن اور انس ان سے کہیں گے آج تم بھاگنا چاہے تو بھاگو کہیں بھی، لیکن جو ہے نا تم آج اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے. پھر کافروں کو جہنم کی طرف لے کر جائے گے، کافی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر آ کر شعلے آ کے گریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پورا آسمان لال ہو کے جو ہے نا مطلب لال تیل کی طرح ہو جائیں گے، یا تو چمڑے کی طرح جو ہے نا پورا آسمان ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کل فرشتے جو ہے نا حشر کے میدان میں پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. کیسے پہچانیں گے؟ وضو کی شکل میں، وضو کا اعضا مسلمانوں کا جو ہے نا چمکتا ہوا رہے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ لا یحافظ الوضوء الا مؤمن، مومن ہمیشہ وضو سے ہونا چاہیے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیجیے. پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتی ہیں. اس کے بعد دو جنت کا ذکر کرتی ہیں. دو جنت سونے کی جنت ہے، پھر اس کے بعد دو چاندی کی جنت ہے. سونے کی جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو فرض بھی ادا کرتی ہیں، نفل بھی ادا کرتی ہیں اور مکروہات سے بچتی ہیں. ٹوائلٹ میں جاتے وقت سب سے پہلے الٹا پیر رکھ کے داخل ہونا چاہیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا وہ عمل کرتا ہے. ان لوگوں کے لیے دو جنت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس جنت پہ جو ہے نا ندی بہتے ہوئے ہوں گے، ہر قسم کے فروٹس ہوں گے. جس جنت پہ وہ صوفہ سیٹ ہوگا، جو مسند ہوگا، اس کا اندر جو ہے نا کیا ہوگا کہ ریشم ہوں گے. پھر اس کا اوپر کیا ہوگا واللہ عالم. جب اندر ریشم ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے نا اور ہائی کوالٹی کا ہوگا. پھر اس کے بعد جنت میں جو بھی عورتیں ہوں گی اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گی، وہ حور عین کتنی خوبصورت ہوں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ موتی کی طرح خوبصورت ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اور دو جنت ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف واجب ادا کرتے ہیں، حرام چیز سے بچتے ہیں اور توحید پر قائم رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے دو جنت ہوں گے جن کے اندر سے زمین سے جو ہے نا وہ جنت میں جو ہے نا چشمے نکلتے ہوں گے، پانی ابلتے ہوئے ہوں گے. ہر فروٹس ہوں گے ان کے لیے، کھجور کے اور انار کے. پھر اس کے بعد اچھی اخلاق والے عورتیں ہوں گی جنت میں. پھر اس کے بعد جہاں حور عین ہوں گے وہ ٹینٹ کے اندر رکے ہوئے ہوں گے. پھر وہاں جو مسند ہوگا جنت میں، جو چاندی کی جو جنت ہے اس میں جو ہے نا وہ ہریا کلر کا جو ہے نا مسند ہوگا، اور یا تو ہریا کلر کا تکیہ ہوگا، وہ بالکل جو ہے نا ہائی کوالٹی کا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتی ہیں کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.